الحمد لله رب العالمين بار الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وهو إله في السماء وإله في الأرض خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش لا نعبد إلا إياه ولا نشرك به شيئا والصلاة والسلام الدائم القائم على خير خليقة أشرف بريته عبده ونجيه ونجيب صفيه وصفوته خاصته وخالصته العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الله الهداة المهديين المنتجبين مقربين المعصومين المطهرين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال حسين الشهيد سلام الله صلوات الله عليه اللهم أسألك بحق نبيك وأنا ابن بنته وقد حضرني ما علمته وقد حضرني الأمر ما قد علمته اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر اللهم إني أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق هذا القبر ومن فيه إلا اخترت لي مما هو رضا لك ولنبيك صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل رسالت حسینی پر ہم عرض کر رہے تھے. اس کے مقدمات میں جو بحث کرنی تھی وہ ہم کر چکے. آج ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے خدا کی توفیق سے تبارک و تعالی اس پوائنٹ پر پہنچے کہ یہ رسالت حسینی علیہ السلام سنن الہی کو اجرا کرنے کے لیے تھی. امام حسین کو رسالت ملی، ایک لائبلٹی ملی، ایک وظیفہ ملا کہ وہ خدا کی سنتوں کو اجرا کرے. کن میں؟ کربلا میں، مدینہ میں، کوفے میں، مکہ میں وغیرہ. صحیح. تو اس پہ ہم نے یہ رسالت اس قسم اس میں دو سوال پیدا ہوتے. ایک رسالت جو ہے وہ اعتقادی اور رسالت اخلاقی اور رسالت فقہی. اعتقادات پہنچانا، اگر ان میں تحریف ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرنا علمی لحاظ سے، ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ نبی کے بعد امام ہے اور خدا کی طرف سے منصوب ہے اس کام کے لیے. دوسرا جو ہم نے بتایا کہ احکام فقہی کو اور احکام اخلاقی کو لوگوں تک پہنچانا. تو اس کو بولتے ہدایت کرنا. یہ ہدایت سنت ہدایت ہے. سنت الہی کس کو بولتے ہیں؟ خدا کی وہ ایکشن جو وہ اپنے بندگان سے کرتا وقتاً فوقتاً، کسی خاص زمانے میں نہیں، کسی خاص مکان میں نہیں، کسی خاص قوم کے ساتھ نہیں. صحیح. بلکہ جب جب ضرورت پڑے خدا تشخیص دے اپنے اولیاء کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، ائمہ کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. اور یہ ہدایت 3 قسم کی ہے. ایک ہدایت علمی ہے، ایک ہدایت فطری ہے اور ایک ہدایت تکوینی ہے. ٹھیک ہے. یہ سنت خدا کی پہنچانی تھی کس کے ذریعے؟ امام حسین علیہ السلام. امام حسین اس کے لائق تھے یا فقط نبی؟ نہیں، نبی ہی اس کے لائق ہے رسالت کے لیے. یہ رسالت نبوتی نہیں ہے، یہ رسالت اجرائے سنن الہی ہے. تو اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے.
اس میں نبی بھی اب معمور ہو سکتا ہے، اس میں امام بھی معمور ہو سکتا ہے، اور اس میں امت اسلامی بھی معمور ہو سکتی ہے رسالت الہی کو انجام دینے کے لیے کہ سنت الہی ان تک پہنچے. صحیح. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مولا امام حسین علیہ السلام کے اوپر ذمہ داری تھی. اس کو امام پر کیوں ذمہ داری تھی؟ کل میں نے ثابت کیا. امام من اللہ تھے، معصوم تھے، خدا کی طرف سے وسیع رسول تھے، اور ان کو عنایت بھی ہوئی تھی. یہ سارا میں نے ثابت کر دیا دلیلوں سے پورا. آج ہم بحث کریں گے کہ یہ سنت الہی کو اجرا کرنے کے لیے، اس رسالت کو پہنچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کس طرح اپنا وظیفہ انجام دیا جہالت کو دور کرنے کے لیے. یہ رسالت کیوں تھی؟ رسالت علمی تھی، ہدایت علمی. یہ جو سنت ہدایت ہے وہ کس چیز میں؟ ہدایت علمی میں نے بتایا. بس ہدایت علمی کس کے مقابلے میں؟ جہالت کے مقابلے میں. بس لوگ جاہل تھے، ہاں لوگ، بس اس کو آج ہم بحث کریں گے. اور اس کے علاوہ دوسرا جو آپشن تھا آج جو ہم انشاءاللہ بحث کریں گے وہ اس پر کریں گے کہ امام حسین کو اس معاملے میں رسالت کو پہنچانے میں، سنت ہدایت لوگوں تک پہنچانے کے اس مرحلے میں شہادت کا جام بھی پینا پڑا. آیا وہ ان پر واجب تھا یا واجب؟ شہادت واجب تھی یا شہادت واجب نہیں تھی؟ ہدایت واجب تھی لوگوں تک پہنچانا، شہادت بھی واجب تھی. ہاں اس کا میں نے بتایا شہادت واجب نہیں تھی، نہ فقہی اور نہ اخلاقی. لیکن یہ کس لحاظ سے؟ ان کے تکامل کے لیے اور مقام رضا تک پہنچنے کے لیے، اپنے کے لیے ان کے لیے ضروری تھی، جو انہوں نے اپنے اختیار سے چن لی اور نائل ہوئے شہادت پر، اور شہید سید الشہداء بن گئے. سلام اللہ صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ہم اس مقدمات کو سمجھ گئے. ہاں اب ہم کہاں سے شروع کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کو سنت ہدایت الہی اجرا کرنے کی رسالت ملی تھی. بھائی سنت ہدایت میں سنت علم تشریعی، صحیح ہے، وہ شریعت پہنچانی تھی ان تک. وہ جاہل تھے. اب آ گئی بحث آ گئی کہ وہ جاہل تھے تاکہ امام نے ان کو علم دینا ہے، یا وہ مسلمان تھے؟ مسلمان تھے. پیغمبر آئے سلام اللہ علیہ، آئے نا لوگوں کو جہالت الاولا ہے نا، جاہلیت الاولا دور کرنے کے لیے. وہ اسلام کے تعلیمات کے متعلق کیا تھے؟ جاہل تھے نا جاہل. پیغمبر کے زمانے میں جاہل تھے. ان کو هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات. امیین، صحیح، جاہلوں میں بھیجا کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جہالت اولا تھی، شرک اور بت پرستی اور کفر سے باہر نکالنے کے. یہاں کون سے جاہل تھے؟ امام حسین کو بھی حضرت صادق آل محمد صلوات اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اپنے جد امام حسین، جیسے میں نے عرض کیا سلام اللہ علیہ، کیا فرماتے ہیں؟ وَبَذَلَ مُحَجَّتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الجَّهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. شہادت کا جام نوش فرمائے امام حسین علیہ السلام نے، خون پاک بہایا. کس کے لیے؟ تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکالے باہر، اور گمراہی اخلاقی، جہالت اخلاقی سے، اعتقاداتی سے اور فقہی، ان تمام سے باہر نکالے. اس کے لیے ان کو جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا. بس لوگ جاہل تھے. کس چیز سے جاہل تھے؟ صحیح نا یہ سوال. پر اس میں آپ کو شک نہیں ہے کہ لوگ جاہل تھے. امام کی جو رسالت کیا تھی؟ سنت ہدایت. ان کو ہدایت کرنی تھی. کن کو؟ لوگ. وہ کافر تھے یا مومن تھے؟ مسلمان تھے. مسلمان تھے. اب یہ کس قسم کی ایک مسئلہ ہے، اس کو کیسے؟ ہم نے پہلے والے لیکچروں میں شاید ہم نے کہاں وہ پروکریات بحث کی تھی،
ہدایت حسینی میں جو ابھی 15 لیکچرز ہم نے 14 لیکچرز دیے، وہاں ہم نے ثابت کیا کیا کہ جہالت 2 قسم کی تھی. جہالت، میں اس کو زیادہ ریپیٹ نہیں کر رہا، ایڈریس میں نے دے دیا ریفرنس، کہ ہماری ہدایت حسینی سلام اللہ علیہ اس کے متعلق جو ہمیں اسی محرم کی جو مجالس ہے اس میں ہم نے جہالت اولا اور جہالت اخریہ ثانیہ بحث کی ہے. تھوڑا اشارہ کروں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اس پر. تو جہالت اولا آپ کو معلوم ہے وہ مشرک تھے، کافر تھے. کون؟ جب رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بحث کس کی جہالت کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کی جہالت. رسول اللہ کب آئے تھے؟ جب کفری جہالت تھی، حالت کفر میں، یا حالت اسلام میں. بڑی بات ہے، یہ سمجھنا ہے ضروری. تو اس وقت جب وہ مسلمان ہو گئے تھے، کون؟ وہی مشرکین. رسول اللہ نے ان کو مسلمان صلی اللہ علیہ کر دیا تھا. ان کے متعلق ان کے مسائل اب بھی بہت تھے، مسائل اب بھی بہت تھے. قرآن سے ہمیں ثابت ہوتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ. بھائی نماز کے قریب بھی نہیں پھٹکنا اگر آپ نے شراب پی ہو. بھائی جب پیتے ہی نہیں ہے، جب شراب پیتے نہیں تو آپ کیسے اس کو منع کرنا آپ کرو گے؟ جب میں کوئی غلط کرتا ہی نہیں ہوں آپ غلطی نہ کرو. خدا حکیم ہے، خدا کون سا آرڈر کرے گا؟ جو ہو رہا. جب ہے ہی نہیں تو یہ آرڈر کیوں ہے پھر؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے نزدیک نہیں جا. یہ بہت برا کام ہے. قائم و بر گئے نا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہاں، انما الخمر والمیسر رجس من عمل شیطان. تو کہا حرام ہے. کیا کیا؟ شراب حرام ہے، صحیح ہے. جوا حرام ہے، اور زنا حرام ہے، اور کیا حرام ہے؟ ہاں یہ بھی کہا جناب علی شراب پینا وغیرہ. یہ کب آ رہے ہیں دستور؟ جب جہالت اولا ختم ہو چکی ہے. اب بھی ٹریسز تھے، صحیح. وَيَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ. یہ بدر کی آیت، جنگ بدر کے متعلق آیت ہے نازل ہوئی. اب اس میں بحث یہ لوگ کیا کہ یقولون حل لنا من الامر من شیء. آیا ہم نے ایمان لایا، ہم مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، ہم نے جہاد بھی کے لیے بھی باہر نکلے، سب کچھ کیا، اب ہمیں خدا جتوائے گا، اب ہماری فتح ہوگی. کیوں؟ جو میں نے بحث کی ہوئی ہے، ان کی پوزیشن کم تھی. کتنے تھے؟ کچھ ہی تھے. اور حالات بالکل اپوزٹ تھے. زمین صحیح نہیں تھی وہاں، اور وہاں پر جناب وہ اونچے تھے، یہ نیچے تھے. ان کے پاس پانی تھا، ان کے پاس پانی نہیں. ان کے تعداد زیادہ، ان کی تعداد کم. ان کے پاس اسلحہ، ان کے اسباب کم. سارے ان کے اگینسٹ. تو ہم جیت جائیں گے، اور خدا نے وعدہ دیا ہے یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. میں اپنا نہیں، قرآن ہے. تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ٹھیک. مسلمان ہو گئے تھے، کلمہ پڑھا تھا. قالت الاعراب آمنا بل قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. قرآن ہی ہے نا. نہ کہو مومن اپنے آپ کو، آپ مسلمان ہو. فقط لا الہ الا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا آپ نے. یا الذین آمنوا آمنوا، یہ قرآن ہے. ٹھیک ہے. تو مسائل تھے، اس کو ہم وضاحت کریں گے کیا مسئلہ. اب ادھر جو ہے پھر وہ آزمائش کی وجہ سے ایسا ہوا، نہ کہ بدریون کی مشکل ایمانی تھی. سمجھ گئی؟ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ. آزمائش میں انسان الٹ پلٹ بھی بولتا ہے. آزمائش میں جیسے بہت سارے، جیسے حضرت عمار یاسر، صحیح ہے نا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے متعلق جب آئے تو رسول انہوں نے مجبور کیا والد یاسر کو، والدہ سمیہ رضوان اللہ تعالیٰ، انہوں نے مارا. کنہوں نے؟ کفار نے. اب ان کو بھی مارنا چاہتے تھے. کہا برات کرو. کس سے؟ رسول اللہ سے. انہوں نے برات کا اظہار کیا. مدینہ پہنچے، روئے.
رسول اللہ کی خدمت میں آئے، کہا آغا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کو میرا دل مطمئن ہے آپ کے آئے نازل ہوئی، جس کے دل میں مطمئن اس کو خدا بخش دے گا. صحیح. یہ آزمائشیں ہوتی رہتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ مسائل ان آزمائشوں میں کون اترا کون نہیں اترا. بدریون سرفراز ہو گئے سرفراز نہیں ہوئے. تو ہمارے لیے وہ ایک مشعل راہ ہے کہ ہمیں بھی ایسا ہی امتحانوں سے گزرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. پھر جناب علی یہ ہے میں نے کہا اخلاقی مسائل تھے. صحیح. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. آپ جاہلیت اولا کی طرح عورتوں نہ نکلو یا نساء نبی، ان کو روک رہے، یعنی وہ پریکٹس عام تھی. تو ان میں ٹینڈنسی ابھی تقوی ہائی نہیں ہو گیا تھا. ہو سکتا تھا اگر احکام اسلامی کی رعایت نہ کرتے تو جاہلیت اولا پلٹ آتی. صحیح ہے. تو جناب علی یا کہا افا حکم اللہ حکم الجاہلیہ یبغون، یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ حکم جاہلیت کو انجام دیں، یعنی ہر انسان جو چاہے. اسلام سے پہلے کیا تھا؟ جس کی جو مرضی ہوتی تھی وہ انجام دیتا تھا. اب اسلام کے بعد فقط تقوی چلے گا، قانون، اسلام، شریعت. صحیح. فطرت عقل جو کہے گی اسی کے بتاؤ. ایسا نہیں کہ میرا دل چاہتا، ہمارا قبیلہ چاہتا، ہمارا سردار چاہتا، وہ کچھ. اس میں تو بہت ساری کیا ہے شواہد بہت ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. صحیح. اس کو ثابت کرنے کے الذین فی قلوبہم الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ. اب صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی کافروں میں کیا تھی؟ حمیت. اب میں نے حمیت بھی ان میں تھی کون سی؟ اپنے قبیلہ پرستی، قوم پرستی. وہ اتنی تھی کہ اپنے قبیلے سے باہر ان کو کیا سمجھتے تھے؟ ظلم و جور و وغیرہ جائز سمجھتے تھے. یہ بھی میں نے بحث کی ہوئی ہے، جو اگر ان پہ ہم دوبارہ تکرار ہو جائے گا، پچھلا ہم نے اس پہ بحث کی ہوئی ہے. تو اس کے بعد اب یہ تو جاہلیت اولا تھی، اس کے ٹریسز ٹینڈنسیز موجود تھے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا ایھا الناس قد سئرت النار واقبلت الفتن. آگ سلگ اٹھی ہے لوگوں، اور آپ کو فیس کرنا پڑے گا آئندہ فتنوں کا. یہ فتنے کی بیس کیا ہوگی؟ جہالت. کیا ہوگی؟ جہالت. تو دوسرا حضرت یہی آئے جو آپ کے پاس ہے، کون سی آئے؟ ہاں، یہ کہا کہ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. امام فرماتے علیہ السلام یہی کہ فرمایا آپ جاہلیت اولا جیسے سٹائل میں باہر نہ نکلو. اس کا مطلب ہے اولا جب ذکر کیا، اخرا بھی، ثانیہ بھی ممکن ہے اور آئے گی. صحیح. اور ہماری روایت ہے جو اس کو ثابت کر دیتی کہ جاہلیت اخرا بھی آئی ہے. جیسے ستکون الجاہلیت الاخرا قال الامام باقر علیہ السلام. امام باقر علیہ السلام انشاءاللہ ان قریب کیا آ جائے گی؟ جاہلیت اخرا، دوسری جاہلیت جو مسلمانوں میں ہوگی. صحیح. اچھا، اس کی میں وضاحت میں نہیں جاؤں گا، اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم سند لائیں گے. کیا لائیں گے؟ سند لائیں گے، ایویڈنس، پروف لائیں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس زمانے میں جاہلیت اخرا موجود تھی. صحیح ہے جی. جاہلیت اخرا موجود تھی. اس کے لیے میرے خیال میں امام صادق علیہ السلام، امام معصوم ہے علیہ السلام، ان کا جو کلام مبارک ہے وہ کافی ہے نا. اور مستند ہے زیارت اربعین، مستند ہے. زیارت اربعین کو ہم یہاں بنائیں گے شاہد. صحیح. حضرت اب ایک ایک ورڈ کو آگے چلاتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا آتا ہے. ٹھیک. حضرت فرماتے ہیں زیارت کرتے اپنے جد. زیارت کس نے پڑھی ہے؟ چھٹے معصوم نے سلام اللہ علیہ. کس کے؟ تیسرے امام کے لیے. چھٹے امام نے تیسرے امام علیہ السلام. تو جناب علی کیا فرمایا؟ فرمایا فعاذر فی الدعا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اتنا ان کو بلایا کس کی طرف؟
توحید کی طرح، عدل کی طرح، امامت کی طرح، قیامت کی، اخلاق کی طرح، حلال و حرام و صحیح ہے، صحیح ہے، یہ سب. اس لیے آپ کو شاید میں کل عرض کروں گا، حضرت امام حسین علیہ السلام مینا میں اصحاب 200 تھے، 700 تابعین تھے، صحیح، اتنے بڑے مجمع، وہ سارے عالم تھے. ان کو کہا کہ یہ خلافت آپ کا حق ہے، یعنی محمد آل محمد کے بعد آپ لوگوں کا حق. کیوں؟ آپ حلال حرام جانتے ہو، حلال حرام جانتے ہو، اور آپ لوگوں نے سستی کی، اس لیے آپ سے یہ حق چھینا گیا. تو آپ لوگ پیچھے نہ ہٹو، آپ نے یہ کام انجام دینا. بس امام حسین جب ان کو کہہ رہے ہیں، امام حسین خود کہہ رہے ہیں آپ نے امامت جو عالم من اللہ ہے، یہ تو عالم بنے ہیں، لیکن امام حسین کو کس نے عالم بنایا؟ وہ عالم من اللہ ہے. جیسے کل پرسوں میں نے بحث کی، ان کو آپ نے حمایت نہیں کی، ان کا احترام نہیں کیا، ان کے انڈر نہیں آئے، سرزنش کرتے ہیں. بس امام اب بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ کہ ہمارے امر کو پہنچاؤ، ہماری امامت کو پہنچاؤ، ہماری ہدایت کو پہنچاؤ لوگوں تک. جس جس شہر اور گاؤں جاؤ گے ہمارا پیغام پہنچا دو. ہم کون ہے؟ ہم عالم باللہ ہے، صحیح. تو بس یہ مسئلہ ہوا کہ لوگوں کو علم صحیح نہیں تھا، پورا نہیں تھا، یا بیان نہیں کیا گیا. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کو جہالت سے دور کرنے کے لیے سنت ہدایت الہی اجرا کی. صحیح، وہ کون سی ہے؟ علم ان کو عطا کرنا. فَآذَرَ فِي الدُّعَا، اتنا ان کو علم عطا کیا کہ وہ کیا ہو گئے؟ سرنڈر ہو گئے، سب معلومات کلیئر ہو گئی. اب ان کو اعتقادی، اخلاقی، فقہی لحاظ سے کوئی ابہام نہیں ہے کہ امام حسین حق پر ہے، حجت خدا ہے، اور یہ جو کہیں گے واجب الاطاع ہے، وہی اسی پہ چلنا ہے، اور ہم لوگ خطا پر ہیں. ٹھیک ہے. وَمَنَحَ النُّصْحَ، اس کے علاوہ ان کو دین بتانے کے علاوہ کیا کیا؟ نصیحتیں بھی کی. نصیحتیں کس میں ہوتی ہے؟ علم اخلاق میں. وہ تھا فقہ اور اعتقادات عطا کیے. اس کے بعد اب منح یعنی ٹو فارورڈ، عطا کرنا. نصیحتیں دے دی ان کو. تو امام حسین نے اپنی رسالت، سنت اجرا کی. تو انہوں نے مانا نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم جیسے میں نے بتایا امام حسین علیہ السلام کو روزہ عاشورہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، ہم اقرار بھی کرتے ہیں. حضرت کیا فرماتے؟ تصدیق کرو اگر میں سچ کہہ رہا ہوں، تکذیب کرو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو انہوں نے تصدیق کی. ٹھیک. فعاذرہ، ان کو معذور کر دیا. لیکن انہوں نے کہا، اب امام حسین نے کہا علیہ السلام، جب سمجھ گئے؟ ہاں سمجھ گئے. اب تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کیا کہا؟ آپ بیعت کریں یزید کی. ٹھیک. نہیں کرو گے ہم آپ کو ماریں گے، قتل کریں گے، اور پیاسا قتل کریں گے. صحیح ہے. امام زین العابدین علیہ السلام سے ملنے کے لیے آخری وداع کے لیے جب امام حسین آئے خیمے میں سلام علیہ، کیا کہا؟ انہوں نے کہا عباس کہاں ہے، قاسم کہاں ہے، مسلم بن اوس، حبیب بن مظاہر. حضرت نے مختصر کہا، یا بنیا، میرے بیٹے، لیس فی الخیام من الرجال الا انا و انت. بھائی اس خیمے گئے حسینی میں مرد اب کوئی نہیں ہے، یا آپ ہو یا میں ہوں، باقی سب شہید ہو. پھر حضرت امام سجاد علیہ السلام کیا کہا؟ کہ یا بتا، آپ نے ان کو نہیں بتایا، سمجھایا نہیں ان کو؟ کہا میں نے سارا واضح کیا. پھر کیوں نہیں مانے؟ ان کے لقد ملئت بطونہ من الحرام، ان کے شکم حرام سے بھرے پڑے ہیں. سمجھنے سے کیا ہوگا؟ انہوں ماننا نہیں ہے. لیکن امام کا معجزہ یہ ہے کہ ان کو معذور کرا دیا، اقرار کروایا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے مارنا ہے آپ کو. مولا حیات منہ دلہ، تو شہادت کے لیے تیار ہو گئی. تو وہ بذل محجتہ فیک یا دونک،
اس نے اپنا خون بہایا خدا کی اطاعت میں. اور لیستنقذ عبادک من الجہالہ، تاکہ ان کو جہالت سے نکالے. اور یہ تو جہالت سے نکلے نہیں، ہاں یہ نہیں نکلے، ان میں سے کچھ نکلیں گے. یہ الگ والا، اسی میں الگ ٹاپک، یعنی الگ سیکشن سب ٹاپک، اس میں اس کو بحث کروں گا. ٹھیک ہے؟ تو حضرت نے خون دے دیا. جن کو ہدایت حاصل کرنی تھی ابھی وہ کر چکے، جن کو نہیں کرنا تھا ان کو ہدایت ابھی نہیں ملی، بعد میں ملے گی. بعد جو باقی تھے ان کو بھی بعد میں تاثیر. اب میں کہوں ہدایت فطری، ہدایت تکوینی، اس کے ضمن میں امام حسین نے خون بہایا اپنا. صحیح ہے؟ یہ ہدایت علمی تھی، علم کے بل بوتے پر وہ نہیں اترے. صحیح ہے؟ تو آپ توجہ کریں، امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام امام حسین سے متعلق سلام فرمائے کہ تاکہ ان کو جہالت سے نکالے. جن کو نکلنا تھا وہ نکل گئے، جن کو نہیں نکلنا تھا ان کو پھر کس میں آنا؟ ہاں، سنت ہدایت فطری میں. صحیح. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. ہم نے ان کو مصیبتیں ڈالی، پریشانیاں وغیرہ، تاکہ یہ تضرع روئے، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے. دعو اللہ المخلصین لہ الدین. اس کو فطرت جاگنے کو کہتے ہیں، اس کو فطرت کا جاگنا. ان کی فطرت بہتوں کی جاگ گئی. اب میں عرض کروں گا، صحیح جاگ گئی. حسین علیہ السلام مرحلہ وار سنن الہی کو، سنت ہائے الہی کو اجرا کیا. مولا تمام چیز پر احاطہ رکھتے تھے. ابھی کیا کرنا ہے، ابھی کیا ہوگا، بعد میں کیا کرنا، بعد میں کیا ہوگا، اور کہاں کہاں فردن اجتماعاً کیا آثار ہوں گے، وہ میں احساس کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک. یہ قیام حسین ہے. اب معمولی سمجھتے ہیں. صحیح. کہوں ان نے بیعت مانی، ان نے کہا نہیں بیعت نہیں کرے، بس دو شہزادے لڑے. صحیح ہے؟ تو ایک جیتا ایک ہارا. یہ نہیں ہے مسئلہ. کل فلسفہ. یہاں خمسہ میں کیا کتنا کہوں، خمسہ کا خیال رکھنا ہے نا، 5 ہی مجلس کا. ورنہ اگر اس وضاحت میں جائیں گے یہ تو بے امان بحث ہے. جو ایک ایک چیز کو کیا کرنا، ٹٹولنا ہے اور انالیسس کرنا. چلیے پھر فرمایا لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرت دلالہ. جہالت کی ہو گئی، اب حیرت دلالہ کیا ہوا؟ حیران، حیرت دلالہ. حیرت کس کو بولتے؟ پریشانی، پشما، عقل کام نہ کرے. ان کی عقل کام نہیں کر رہی تھی. صحیح ہے؟ مولا کا کرم، میرا نہیں ہے. امام حسین کیوں خون دیا علیہ السلام نے؟ ان لوگوں کو جہالت سے نکالے. وہ تو علم دے دیا، جو نہیں نکلا اس کو کیا وجہ تھی؟ حیرت دلالہ، بد اخلاقی. بد اخلاقی پتہ کس کو کہتے؟ دنیا پرستی. دنیا پرستی تمام بد اخلاقیوں کی جڑ ہے نا، ہے نا. حب دنیا راسو کل خطی. ہر جو فساد ہے اس کی جڑ حب دنیا ہے. میں ابھی عرض کروں گا، اسی کلام میں ہے سب کچھ. تو کیا فرمایا؟ اس حیرت ضلالت سے نکالنا، لا الہ الا اللہ، یعنی ان کو نکالنے کی کوشش کی ابا عبداللہ حسین نے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو کیا فرماتے؟ قم اللیل الا قلیلا. صحیح، زیادہ نہ کہو. یا طٰہٰ وما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. صحیح. انک باخع نفسک ان لا یکونوا مؤمنین. آپ اپنی جان دے رہے ہو پریشانی سے، یہ کافر کیوں جہنم میں جائیں گے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور یہ فرزند رحمت للعالمین. اللہم صل علی محمد. آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ اولانا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد و نور واحد ہے. تو حضرت ان کو جہالت دنیا سے بھی نکالنا. حیرت دلالہ کیا ہوا؟ اب دنیا پرستی اتنی چھا گئی تھی مختلف رنگوں میں. دنیا پرستی کیا کیا ہے؟ مال ہے، اولاد ہے، ریاست ہے، حکومت ہے، پیسہ ہے، پتہ نہیں ہزار شکلیں ہیں اس کی. اس میں یہ گرفتار تھے.
اس سے بھی نکالنا ہے ان کو. کیوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی اريد ان امر بالمعروف انہا. یہ سارے آ رہے ہیں نا اس میں. یہ کلام محمد سے نہیں ہے نا جو تفسیر کر رہا ہے اس کلام کو. وَأُسِرُ بِسِيرَةِ جدی. رسول اللہ نے کیسے کیا دیکھا؟ رحمت للعالم. جو میں نے ابھی آیات پڑھی خدا کہہ رہا ہے. تو اب اپنی جان دیے جا رہا ہے کہ یہ کیوں مریں گے, یہ کیوں کافر, یہ کیوں جہنم میں جائیں گے. صحیح, ہم نے آپ کو یہ ایسا ڈیوٹی ہی نہیں دی. مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. مشقت میں ڈالنا ہم نے نہیں آپ کو یہ ذمہ داری اس لیے نہیں دی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. تم فقط اچھی طرح پہنچا تو بس, زبردستی نہیں ان کو جنت میں لے جاؤ. حضرت کیا چاہ رہے تھے؟ فرزند کی طرح. جیسے باپ فرزند کو زبردستی کیا کرتا ہے؟ صحیح راستہ دکھاتا ہے. انا و علی ابوا هذه الامہ. ہم باپ ہیں, میں اور علی, میں اور حسین سلام اللہ علیہم. ٹھیک. کون سا درد تھا حسین کی قلب مبارک میں؟ کون سا درد تھا؟ باپ کا درد تھا. اس لیے ہم خاص جو اعتقاد اثنا عشری امام حسین اور اہل بیت پر ہے, ہمیں کہا ایتام آل محمد. لسان میری نہیں ہے, لسان اہل بیت ایتام آل محمد. ہم یتیم ہیں کس کے؟ محمد و آل محمد. ہاں زیادہ بحث نہیں کروں گا, اصل بحث رہ جائے گی. اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. ہم غیبت میں ہیں, ولی ہم یتیم ہوگی نہیں. بابا اگر گھر پہ نہ ہو بچے یتیم ہی ہے. خوب. تو عرض کیا میں نے لیستنقذ عبادک من الجہالہ و حیرت ضلالہ. حیرت ضلالہ میں کون تھے؟ جہالت میں کون تھی؟ جہالت کی وجہ کیا تھی؟ سنیے. فتوازر علیہ من غرته حیات الدنیا. ایک دوسرے کو ہاتھ دے کر, ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے صحیح ٹوٹ پڑے اس پر. کس پر؟ امام حسین پر علیہ السلام. کون؟ من غرته الحیات الدنیا. اس نقطے کو آپ بولیے گا نہیں, یہ امام صادق علیہ السلام پر. ان کو یہ گھر کھو چکے تھے, ان کو دھوکہ دے چکا تھا. کون؟ دنیا کی زندگی. دھوکہ جس کو دے وہ حضرت صالح کی اونٹنی کو بھی نہیں بخشے, حضرت یحییٰ کو نہیں بخشے. لما تقتلون الانبیاء بغیر الحق. انہوں نے کتنے 70,000 انبیاء کو شہید کیا بنو اسرائیل نے بغیر الحق. کیوں مارا؟ غرتہم الحیات دنیا. صحیح ہے نا؟ یہ کافر تھے مسلمان تھے؟ اب بھی آ جائے گی, حساب کریں گے کلام معصومین سے. میں تاریخ کتنی تاریخیں ہیں؟ بہت ساری تاریخ, شیعہ سنی, میں نے ٹچ ہی نہیں کیا ان کو. ہمارا اعتقاد ہے کلام معصوم علیہ السلام. وہاں سے نہ نکلے پھر دیکھتے. ٹھیک, سارا وہاں سے واضح ہے. تو اس کے بعد کیا فرمایا؟ ہاں, وَبَاحَدَّهُ بِالْأَرْضِ لِلْأَدْنَى. یہ امام حسین پہ کون ٹوٹ پڑے السلام؟ امام حسین کن کو ہدایت کر رہے ہیں؟ ہدایت علمی کن پر؟ ہدایت اخلاقی صحیح کن کو کر رہے ہیں؟ جو دنیا میں مغرور ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا, جنہوں نے بیچ ڈالا اپنی زندگی کا حصہ. کس کو؟ اسے کیا نام اس کو, ارذل الادنا. ایک تو رذیل چیز یعنی کرامت کے خلاف جو کام ہے ان کو, ان کاموں کو لینے کے لیے, اور ادنا پیسہ ویسا وہ کیا ہے ادنا دنیا کہتے ہیں نا یعنی پست. ادنا پسترین چیز کے بدلے اپنی زندگی کا جو حصہ ہے جو اس کو لے کے جائے گا خدا کے پاس وہ بیچ ڈالا. خدا کیا کرا؟ یا الذین هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل باموالکم
انفسکم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ. تم خدا کو بیچو. ان نے کس کو بیچا؟ یزید کو، ابن زیاد کو، عمر سعد کو، شمر کو، جو بھی جس کے اندر آ گیا. کلیئر؟ تو حضرت امام حسین فرماتے کہ بالے خسر صفقۃ عبد لن تجعل من حبک لہ نصیبا. جگر پھڑنے کو آتا ہے امام حسین کے سلام اللہ علیہ کے جو معارف. ہم تو اندھے ہیں، ہم تو جاہل ہیں، لیکن ظاہری میں جو ہمیں اس دریائے بے قران علم محمد و آل محمد تو دل پھٹنے کو آتا. خدا بندہ نقصان اٹھایا اس بندے نے جس کو تیری محبت میں کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی. خسر صفقۃ عبد، یہاں نا صفقہ یعنی یہاں کیا نام اس معاملہ، ہاں اس نے بیچ دیا اپنی زندگی کا معاملہ. کس کو؟ کھوٹے پیسوں کو. صحیح. امام حسین کیا فرماتے دعائے عرفہ میں؟ خداوند جس نے اپنی زندگی کا جو سرمایہ ہے، ہاں وہ تمہاری محبت میں نہیں بیچا، اس نے نقصان. ان الانسان لفی خسر. تو بھلے شارٹ کرنا پڑے گا، یہ بھی پھر بھی لمبا ہو رہا ہے، لمبا ہو رہا ہے، شارٹ کرنا پڑے. دل پھٹتا ہے نا. ہمیں ایک قطرہ پانی، گلاس میری ظرفیت ہے، اس میں ایک قطرہ، او یہ سمندر ہے. عملی یہی سمندر ہے نا، جبکہ سمندر یہ نہیں ہے. صحیح ہے. ہم سمندر کو لا ہی نہیں سکتے. سمندر حسینی علیہ السلام علم و بحرین کہا نا، وہ امام خیرین و علم و بحرین، اس کو کہا ہم. یہ تو بس گستاخی ہے. ٹھیک. حضرت پھر کیا فرمایا کہ وبا و شرا آخرتہ بثمن الاوقس. معمولی کھوٹے سکوں، ثمن پیسے کو بولتے، اوقس یعنی کھوٹے، جو کھوٹے سکے کیا ہوتے، اس کے بدلے انہوں نے اپنی زندگی آخرت بیچ ڈالی. اب یہ کون مومن ہے؟ یہ تہمت لگا رہا ہے امام صادق علیہ السلام ان کو. محمد صادق ہے علیہ السلام جو امام کے مقابلے میں آئے، 30,000 ہوئے، 30,000 لشکر سے باہر بھی ان کی یہ حالت ہے. صحیح ہے. کیا حالت ان کی؟ اب ان کو کیا کہیں گے؟ جاہل کہیں گے یا مومن کہیں گے؟ صحیح ہے نا جاہل. تو انہوں نے اب دیکھیے یہ جاہل، لیکن کون سے جاہل ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے خیمے کے نیچے. صحیح. ہاں ان کا حساب ساتھ میں کرتے. اور پھر فرمایا بھلے و تگت رسا. اس کے بعد کیا کیا بھائی؟ گنڈا گردی شروع کر دی، بے حرمتی. کس کی؟ محمد آل محمد. ٹھیک ہے. یہ عام آدمی تھوڑی تھے. یہ خیمہ حسینی کیا تھا؟ یہ خیمہ مصطفی ہے. حرم کون ہے اس میں؟ بھائی بیٹیاں رسول اللہ کی ہے یہاں، ہے نا، پوتیاں رسول اللہ کی ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ گنڈا گردی کرنی ہے، بے حرمتی کرنی ہے. کیا 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 معلوم ہے نا. شامی غریبہ دل پھٹتا. ایک ایک واقعہ بتاؤں کیا کیا کیا. مسلمان ہی تھے. طاقت رسا. سمجھایا؟ اس کے بعد بھی سارے شہدائے کربلا علیہ السلام ان کو کیا کیا گستاخی کی وہ تو آپ کو معلوم ہے. ان کے ابدان مطہرہ کے ساتھ کیا کیا؟ پائمال کیا. کفن نہیں، دفن نہیں، غسل نہیں، کچھ بھی نہیں. انتہا ہے. اور کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر. جاہل ہے نہیں ہے.
بالے وتردى فی ہوا، یہ اتنے پستی ہو گئے، اتنے پستی میں چلے گئے تھے، ہوائے نفس جو ان کو کہتا تھا وہی کرتے تھے. یعنی اب کوئی ان کو کنٹرول ہی نہیں تھا. ہوائے افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، اب دیکھ رہے ہو اس آدمی کو جس نے اپنے ہوائے نفس کو کیا بنایا؟ اپنا پروردگار، معبود، اس کی اطاعت کر رہا. یہ ایسے ہی لوگ تھے. ان النفس لامارۃ بالسوء، قال یوسف علیہ السلام، ان کا ہوائے نفس تھا. ہوائے نفس کیا ہے؟ امارۃ بالسوء، بدی ہے. بدی کس کو بولتے؟ ہدایت کے مقابلے میں، صراط مستقیم کے مقابلے میں تھے. یہ اگر صراط مستقیم مقابل میں تھے پھر جاہل تھے یا کون سے جاہل تھے؟ بار بار ثابت ہو رہا نہیں ہے، بار بار ثابت ہو رہا. تو جناب علی ہمیں نہیں چٹی ہمارے ساتھ عقیدے کے ساتھ کوئی اتفاق رکھے نہ رکھے، ہمیں تو کلام موسمین پر علیہ السلام پر دل و جان سے اعتقاد ہے. ہماری اپنی بات ہم پر ہی حجت ہے. صحیح ہے. تو فرمایا اس کے بعد کہ فجاہدہم صابرا محتسبا، حضرت نے استقامت کی. جہاد یعنی کیا مطلب ہوا؟ جو کچھ ہدایت حسینی کرنی تھی، سنت ہدایت کو اجرا کرنا تھا، وہ مولا نے پہنچا دی. اس کا اثر، جس کو اثر لینا تھا اس نے لے لیا، جس نے نہیں لینا تو نہیں لیا. صحیح ہے. تو حضرت نے اب مجبور ہو گئے کیا؟ جہاد کرنے کے لیے، محتسباً، اس میں صابراً، صبر کیا. صبر کے کتنے؟ 3 قسمیں. 3 قسمیں ہیں. صبر علی طاعہ، یہ تلوار چلائی، اس لیے دوسرا کلمہ جس میں آیا محتسباً. جو صبر اور جہاد جو کیا وہ صبر کی پلیٹ فارم پر کیا. صبر یعنی اطاعت خداوندی کے دائرے میں. حضرت وہی، جیسے امیر المومنین علیہ السلام جب جنگ صفین میں شمشیر چلاتے تھے تو پوچھا گیا کہ آپ کے تلوار سے زیادہ شہید ہو گئے یا مالک اشتر کی؟ تو کہ زیادہ مالک اشتر کی تلوار سے شہید ہوئے. حضرت نے فرمایا نہیں، ہم دیکھتے حضرت مالک اشتر جو بھی سامنے دشمن آیا اس کو مارتے تھے، ہم اسی کو مارتے تھے کہ جس کے صلب میں کوئی خیر نہ ہو، جس کے 70ویں پشت میں اگر شیعہ آنا تھا اس کو ہم نے بچایا، مارا نہیں. یہ ہو گیا صابراً محتسبا. صحیح. اور جزیات میں نہیں پڑھوں گا چونکہ مطلب بہت زیادہ ہے آگے. ٹھیک ہے. تو فرمایا بالے اس طرح حتیٰ، اب کب تک جنگ کرتی؟ خدا نے آرڈر دیا. کیا دیا آرڈر؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب میں ثابت کر دوں گا اس کو. اے نفس مطمئن حسین علیہ السلام، امام صادق فرمائے، یہ صلوات اللہ علیہ، یہ آیہ مبارکہ کس کی آیت ہے؟ امام حسین علیہ السلام. یہ انہی کے لیے نازل ہوئی ہے. مصداق حقیقی ان کا امام حسین. ارجعی انا للہ و انا الیہ راجعون، واپس آ جاؤ. صحیح سمجھے نا؟ ارجعی انا للہ و انا الیہ. ہم کب پڑھتے ہیں کلمہ استرجاع؟ کب پڑھتے ہیں؟ جب مرنا ہو، خدا کے پاس جانا ہو. یا نفس نفس المطمئنہ ارجعی انا للہ و انا الیہ، آ جاؤ، جنگ چھوڑو. تاریخ گواہ کہ حضرت نے شمشیر ذوالفقار کہاں رکھی؟ نیام میں. ہاں ایک ہی جگہ کھڑے رہے. انہوں نے دیکھا ہاں مولا آپ جنگ نہیں کر رہے. راضیتاً مرضیہ، تمہیں اب میں ایوارڈ دوں گا. میں کہہ رہا اسٹاپ دا وار. اور تم نے جو ابھی جنگ لڑی اور میں نے اسٹاپ کیے کہا کرنے کو، اور آپ نے شہادت کا راستہ اختیار کیا تھا. صحیح. میری مرضی حاصل کرنے کے لیے راضیتاً مرضیہ، میں راضی ہو گیا تجھ سے، تو بھی میری عنایت پر راضی ہو جاؤ.
جو میں عنایت کروں گا وہ میں بعد میں عرض کروں گا. بس اس کا مطلب یہ ہوا امام حسین کو مقام رضا عطا کیا گیا. صحیح, مقام رضا. میں ابھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے قول مبارک سے ہی اس آیے کو تفسیر کروں گا اور پروو کروں گا انشاءاللہ. تو اس کے بعد فسفک دمہ فی طاعتک, خون اس کا بہایا گیا. کس کا؟ امام حسین علیہ السلام. کس میں؟ فی طاعتک. کون فرما رہے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام. شہید کیا گیا, خون بہایا گیا. ہو سکتا ہے کچھ بھی خون کسی معاملے پر بھی بہایا جا سکتا ہے, لیکن مولا کیا فرما رہے؟ فی طاعتک. یعنی پس شمشیر حسین اطاعت وہ سیف اللہ تھی. کیا تھی؟ سیف اللہ تھی. وہ مخالفین پتہ کیا کہہ رہے؟ قتل حسین بسیف جدہ. حسین علیہ السلام کو مارا گیا کس سے؟ اس کی جد کی تلوار سے. یہاں پر کیا ہے؟ ہاں, فی طاعت اللہ, خدا کی اطاعت میں امام حسین ہے. اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ امام صادق علیہ السلام. ٹھیک ہے, بس اس کی شمشیر لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ہے. بس خون بہایا گیا, اس کی شمشیر جو وہ شمشیر خدا تھی. وَاسْتُبِیحَ حَرِیمُهُ. لیکن اس کے بعد احانت کی گئی, گستاخی کی حرم, خود منزلت امام حسین علیہ السلام اور خود ان کے حرم پاک جو ہے بیبیاں اور بنات رسول اللہ صلوات اللہ کی میں جلائے گئے. کون کون سے ظلم کیے گئے, اور پھر ان کو قیدی بنایا گیا, ان کو گھمایا پھرایا گیا بناؤن اسیر وغیرہ سے, جیسے میں نے کل اس کے متعلق بتایا آپ لوگوں کو. پھر فرماتے ہیں یہ امام حسین کون تھے علیہ السلام؟ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب شامخا. میں شہادت دیتا ہوں. امام صادق علیہ السلام شہادت دے رہے. ان کی شہادت کیسی شہادت؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یا یہ جو آئے ہمارے پاس وَجَعَلْنَاكُمْ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا قَالُوا وَاللَّهِ نَحْنُ أُمَّةً وَسَطًا. وہ کیا ہے؟ تکون الشہداء علی الناس. تو یہ ان شہداء, کون سے شہداء ہے؟ خدا کے وٹنسرز, خدا کے گواہ, دیکھنے والے, جو جرم کو, واقعے کو دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے میں شہادت دیتا ہوں آپ نور تھے ہمیشہ سے. کہاں؟ حضرت آدم سے لے کر نوح و ابراہیم و اسماعیل و تا عبد المطلب و پھر جا کے ابو طالب و حضرت علی مرتضیٰ تا آگے امام حسین علیہ السلام. فی اصلاب شام والارحام المطہرہ. اور مائیں بھی کیا تھی؟ پاک تھی. صحیح. یہ کون سی پاکی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو اس کے بعد لم تنجسک الجاہلیت بانجاسها. جاہلیت کون سی تھی؟ اب امام حسین کو کس قسم کی جہالت کا سامنا کرنا پڑا؟ جہالت اولا یا جہالت اخرى؟ ہاں, جہالت اولا تو تھی نہیں. جہالت اولا کب تھی؟ مشرک کافر مولا کے مقابل میں ہے نا. ہم کو کافر نہیں کہہ سکتے, وہ پھر بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ, نماز بھی پڑھتے تھے, ہے نا. حکم کیا ہے؟ ظاہراً حکم اسلامی ہے, اندر
سارا کچھ جہان دنیا کو بیچا ہوا، دین بھی اخلاق بھی سب کچھ. صحیح ہے. یہ اثر آپ پہ نہیں پڑے. یہ جو مبتلا تھے یہ ہادی تھے، نورن تھے. کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے. ان کو علم اور تقوی اور بندگی اور صراط مستقیم طرف لانے کے لیے. بس آپ کو وہ نجاستیں آ ہی نہیں سکتی. کیوں؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. رجس کی تمام جو وہ قسمیں ہیں وہ ان سے ذاتاً ہی بے ارادے تکوینی الہ، خدا کے تکوینی ارادہ کیا ہو؟ کن فیکن، یعنی وجود ہی پاک ہے، نہیں کہ اعمال کر کے پاک ہو جائے. ایک الذین یعملون الصالحات، ایک عمل صالح کر کے پاک بنتا ہے، ایک پاک دنیا میں آتا ہے. اللہ واللہ یتولی الصالحین. خدا ولی کن کا ہے؟ صالحین، نہ الذین یعملون الصالحات. یہ فرق ہے. ہم پاک، ہم ابو ذر غفاری، سلمان و ابو ذر وغیرہ رضوان تعالیٰ عنہ، وہ الذین یعملون صالحات ہے. صالحات اعمال انجام دے کے صالح بنیں گے. واللہ یتولی الصالحین، وہ کن؟ وہ حضرت یونس کے متعلق فرما رہے. خود لولا کان من المسبحین للبث فی بطنہ. اگر مسبحین میں سے نہ ہوتا کون؟ حضرت یونس علیہ السلام، تو مچھلی کے پیٹ میں ہمیشہ رہتا. مسبحین، پھر کہا اللہ یتولی الصالحین. یہ صالح میں سے تھے. کون سے صالح؟ مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کون سا ظالم ہے؟ یہ وہی ہے اللہ مغفر الذنوب التی تحبس الدعاء المؤمنین والے مسئلے. ٹھیک. تو یہ کس کا فرزند ہے؟ حضرت یونس، یوسف صدیق علیہ السلام کا فرزند ہے. ٹھیک. یہ پاک ہے. یہ نسل ابراہیم میں سے ہے، نسل اسحاق میں سے، یعقوب میں سے. صحیح. یہ ولا ینال عہد ظالمین میں سے ہے. تو یہ پاک ہے. اب یہاں جو میں عرض کر رہا تھا، تو یہاں پر فرمایا امام کہ ہاں تمام نجاستوں سے دور ہے. تو امام حسین تو ان میں سے نا، اصحاب قصہ میں سے ہے نا، آئے تطہیر میں سے ہے نا. مسلمان کوئی شیعہ سنی اعتراضی نہیں ہے اس پر، اعتراضی نہیں ہے اس پر. تو پھر ہاں مالی لم تنجس کا جاہلیت بے انجاز، ہاں ولم تلبس کا مدلہمات ثیابہا. آپ پہ ڈھانپ نہیں گئی، ڈھانپا نہیں. کس نے؟ جو اندھیرے تھے، اندھیروں کے جو لباس ہے وہ آپ پہ نہیں آئے، آپ کو ڈھانپ نہیں لیا. یعنی اندھیرا کو یہ نور مبین ہے. ان الحسین مصباح الخدا. آپ چراغ کو اندھیرا کچھ چھپا سکتا ہے، ڈھانپ سکتا ہے؟ کیوں؟ اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے. ان الحسین مصباح الخدا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور ہے. یہ مصباح ہے. کنتا نورن فی الاصلاب الشمس. یہ نور ہے، یہ مصباح ہے. اس کو ظلمات اور جہالت اور گناہ اور ان کے اندھیرے ڈانپ نہیں سکتے. صحیح. اچھا، یہ کنڈیشن تھی. وقت ختم ہو گیا، ٹاپک وہی رہا. گھنٹہ ہو گیا. میں اگر کنٹینیو کروں تو صحیح نہیں ہے، گھنٹے تک کافی ہے. فقط یہ عرض کروں کہ اسارۂ آل محمد علیہ السلام ان دنوں کوفہ اور کو کراس کر کے پہنچے ہیں، دمشق پہنچے ہیں، شام پہنچے ہیں. مختصر عرض کروں گا ذکر مصیبت
حضرت سجاد سلام اللہ علیہ کاروان حسینی کے ساتھ تھے سلام اللہ علیہ. تو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں میں بہت مصائب آپ کو مختصر عرض کروں. شام کہ امام زمان بھی علیہ السلام کہتے ہیں کربلا میں بہت کچھ ہوا لیکن شام میں جو مصیبتیں آئی وہ خون کا آنسو رلانے والے ہیں. اور حضرت حجت سلام اللہ علیہ اس کو جیسے ہی اپنے تصور میں لاتے ہیں رو پڑتے ہیں. بہت مصیبت ہے, بہت بڑی مصیبت ہے. تو حضرت امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہم وہاں جیسے پہنچے تو وہاں پر انہوں نے شامیوں نے اعلان کر دیا, یزیدیوں نے اعلان کر دیا یہ خارجی ہے, یہ باغی ہے. انہوں نے امیر المومنین یزید ملعون کو کہا امیر المومنین کے خلاف بغاوت کی ہے, ان کو مارو, ان کو آپ اذیت کرو. سارے لوگ آگے اور ان کے جو قافلے حسینی ہیں ان کو گھیر لیا. اور حضرت امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں نیزو کے جو پچھلے والے سرے ہیں نا ان سے ہمارے بدنوں کو انہوں نے مار مار کے بہت اذیت کیا. میں جس کو جو ملا, ڈنڈے ملے, پتھر ملے, اور اس سے انہوں نے ہمیں مارا, گالی گلوچ اور بہت اذیتیں کی. یہ ایک مصیبت تھی جو کربلا سے بھی زیادہ مشکل تھی اور ہمیں معلوم نہیں تھا ہر آن ہمیں مارا جائے گا. ابھی ہم قتل پتہ نہیں کس کے ہاتھوں مر جائیں گے. لوگ بہت ہی دیوانہ وار ہم پر ٹوٹ پڑتے تھے. ادھر سے ڈول بجائے جا رہے ہیں, میوزک بجایا جا رہا ہے, خوشی وہاں بنائی جا رہی ہے اور یہاں سے مصیبتیں بھی وارد کی جا رہی ہے. ہماری ذلت اور مصیبت اور یہ ساری اکٹھی جمع ہو گئی تھی. اس کے بعد فرمایا کہ ہمیں وہ دیکھا کہ جو ہمارے اصحاب شہدائے کربلا ہے, جو بڑے بزرگ امام حسین علیہ سر مبارک, حضرت عباس علیہ السلام کا سر مبارک, وہ جا کے زینب کبریٰ, ام کلثوم, وہ حضرت جو دوسرے بیبیاں تھی بڑی تھی ان کے سامنے ان کے بھائیوں کے سر مبارک کو رکھا گیا. اور جو بیٹیاں تھی سکینہ تھی, فاطمہ بنت الحسین تھی, ان کے سامنے علی اکبر, حضرت قاسم کا سر رکھا گیا. اتنے پر ہی نہیں اکتفا کیا, ان سروں کے ساتھ وہ ملعون کھیل رہے تھے. اتنے میں راوی کہتا ہے کہ وہ سر مبارک نیچے گر بھی گئے اور گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے بھی آ گئے. یہ مصیبتیں قابل برداشت نہیں تھی. آگے چل کے امام سجاد فرما رہے ہیں کہ مجھ پر لوگوں نے پتھر وغیرہ پھینکے اور جو کچھ جس کے ہاتھ میں آیا وہ پھینکا, لیکن کسی نے پانی پھینکا اور کسی نے آگ پھینکی اوپر. حضرت سجاد فرما رہے میرے سر پہ امامہ تھا جس قسم کا بھی تھا, اس پہ وہ آگ گر گئی. آگ پکڑ لی کس نے؟ امامہ نے. امامہ جل گیا اور سر مبارک تر اثر گیا. امام کہہ رہے میں اپنے ہاتھوں سے سر کو بچانا چاہ رہا تھا, میرے ہاتھ گول و زنجیر میں بند تھے. کس طرح امام نے اپنے آپ کو بچایا ہوگا. اس کے بعد ان کو نکالا اور راستہ دیا اور محلہ جو ہے ان یہودیوں کا, نصرانیوں کا, خصوصاً یہودیوں کا, ان کے محلے سے گزارا. کہا اے یہودیوں آپ جانتے ہو یہ کن کے اولاد ہے؟ یہ اسی علی مرتضیٰ کی اولاد ہے, یہ اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. ارے وہ کون ہے؟ یاد ہے آپ کو انہوں نے آپ کے اجداد کو مارا تھا, انہوں نے آپ کے گھر بار کو جلایا تھا, انہوں نے خیبر و خندق میں آپ لوگوں کو اجاڑا تھا. آپ ابھی موقع ہے انتقام لے لو ان کے اولاد سے. ارے انہوں نے جو کرنا تھا اذیتیں کی ان پر اور پتھر پھینکے اور گالی گلوچ اور ناسزا کہا. یہ بہت بڑی مصیبتیں تھی. اور اس کے بعد ان کو لے کے گئے کہاں؟ لے کے گئے بازار برد فروشی میں. یہ ایک اور مصیبت تھی جہاں پر کنیزوں کو, غلاموں کو بیچتے تھے. ان کو جو خاندانی رسالت ہے ان کو
وہاں بیچنے کے لیے وہاں لے گئے، لیکن خدا، امام سجاد علیہ السلام فرماتے خدا کو منظور نہیں تھا یہ کام ہو جائے، اس لیے وہ ہمیں غلاموں اور کنیزوں کی طرح نہیں خرید پائے وہاں سے۔ آخر میں عرض کروں، قافلہ وہاں سے ایک زندان میں رکھا گیا۔ زندان کیسا تھا؟ زندان کا نہ چھت تھا، زندان دن میں دھوپ کو رکا نہیں سکتا تھا، رات کی سردی نہیں رکا سکتا تھا۔ ارے بھوکے تھے اسرائے آل محمد، ان کے حالات خراب تھے، اور وہ کس طرح اسی حالات میں زندگی گزارے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب قال لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔